بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اچھا گائز، ایسا ہے کہ آج کا پھر ہمارا ٹاپک ہے وہی تھرڈ مرڈر اٹیمپٹ آن انجینئر محمد علی مرزا، جو لٹرلی اس ویک کا کرنٹ افیئر بنا ہوا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ پہلے سب نے جس کو جیسے جیسے خبر ملی اس نے سوشل میڈیا پہ بریک کی، اور اب علی بھائی جو ہیں وہ خود بھی آگے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک کلپ یعنی کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا ہے ریسنٹلی، اس میں انہوں نے حقائق جو ہے نا وہ اوپن کیے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ وہ شخص جو ہے مدثر اشرف، اس نے اپنا کنفیشن دے دیا ہے، اپنا اقبال جرم کر لیا ہے، اور اس کی ویڈیو اور CCTV فوٹیج وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ تو CCTV فوٹیج بھی آپ کو علی بھائی کی کلپ میں مل جائے گی، اور اس کی جو کنفیشن ویڈیو ہے وہ میں ابھی یہاں پہ چلا دیتا ہوں، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہاں وہ لے کے آیا ہے، وہ تو سیکورٹی نے ہمیں صبح یہ آفیشیل ہے، کچھ ہمارے معاملات ہیں، مجبوری پلیز یہ اس کا پرس، یہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اس کا کمرہ، یہ بیچ میں بکس اور موٹیویٹڈ ہے پورا، ہم نے اپنے طور پہ بیان لیا، ریکارڈنگ موجود ہے، جو مواد آپ کو چاہیے CCTV فوٹیج جو پوری اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی دیں۔ اس کا ہم نے اپنے طور پہ سارا قلم بند کیا کہ یہ اس نے کیوں کیا ہے۔ یہ اس کا کنفیشن موجود ہے کہ میں ارادہ تھا، اس معاملے میں آیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو لوڈ ڈیڈا مرنا وہ چیمبر چڑھا ہوا ہے، باقی ہمیں اتنا ہم نے ابھی آپ نے نکالا، ہم نے اس کو نہیں تھا کھولا۔ یہ سارا بیگ بھی اس کا ہے، یہ پرس پیسے دیے اس میں، اور یہ بیگ اس کے اندر 2-3 کتابیں جس پہ اس کا اپنے آپ کا لکھا ہوا کنفیشن نوٹ بھی موجود ہے۔ اور کیا اس کا سامان بس یہ ہم نے سارا اکٹھا رکھا، باقی ضابطے کی کاروائی جو کرنی ہے ہمیں کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں، ادھر کرنی ہے جو بھی ٹھیک ہے جی۔ میرا لے لیجیے ندیم ریاض، بینگ انچارج آف دس اکیڈمی۔ بند کر دو کنے بھیجا تینوں؟ سی مشاہد سے مشاہد سے مشاہد حسین اور جڑا YouTube چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے اونے بھیجا تینوں؟ اونے تینوں فون کیتا ہی کر کے؟ میں فون کیتا، پھر کی کیا ہے؟ پوچھا سی ہے، انہوں نے اتنے لکھا بھی سی کہ انہوں قتل کرنا ہے۔ اچھا، میں انہوں پوچھا تو انہیں کہا ہاں جی ٹھیک ہے، انہیں کہا ٹھیک ہے جا تو قتل کر گیا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ کال کدو کی تھی آپ؟ مہینہ کو گیا، مہینہ کو گیا، مہینہ ہو گیا تو ہوں میں آنا انہیں نہیں کیا جانا فوراً جانا صحیح دس کدو کی تھی؟ مہینہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا کل ہی ہاں میں گھروں ہی کل فون میں دوجے دا بیان سنیا سی، بیان دوجا کون ہی انہوں بیان سنیا سی راشد محمود ہاں جی بھیجا تو کنے مشاہد سے شہر سے آنے بھیجا ہے، بیمار گیا وہ راشد محمود وہ ایک دا بیان سنیا سی۔ شہر سے آنے پر کیا مار گیا انہوں؟ ہاں جی اچھا تو کہنے دیا ہے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ کیا رہا تیرا؟ دس کیڑی جاتے رہے؟ نیاں چل نہیں چل نیاں چل آواز تیری نیاں چل کنے بھن بھرا ہو تسی؟ دو بھائی دو بھائی خیریت نال آئے ہوئے تھے جنہوں کہنا ہاں جی۔ کس کام واسطے؟ مفتی مشاہد سے آنے بھیجا سی، کس کام واسطے؟ انہوں نے کہا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب مستاق ہیں تو انہوں قتل کر کے قتل کرو۔ ہاں جی کس چیز کا جڑا قتل کرنے کا جڑا ارادہ سی تے کیڑی شے جڑا نال لے کے ریوالور نال لے کے آیا سی پستول ریوالور کتنے کو 20 بول ریوالور بھی نہ تیرا ادھر ہی ہے سیکورٹی گارڈ یہ کس طرح رکھی ریوالور کس طرح لے کے کتاب دے پیج پاڑ کے فٹ کی تھی آپ فٹ کیتا آپ کیتا ہم نے دین شاید سے نال دسیا سی انہوں نے کیسے اس طرح پسٹل لے کے جانا اس طرح پسٹل لے کے جانا مشاہد صاحب نال تیری جڑا نا فون تے گل ہوندی ہے یا ملاقات ہوندی ہے؟ پہلے فون تے گل ہوئی سی، بعد ملاقات ہوئی بعد میں ملاقاتاں بھی ہوئیاں کتنی کوئی ملاقاتیں ہوئیاں تیریاں؟ ایک مہینہ تقریباً کافی ساری ملاقات ہوئی، پھر بھی کتنی 12-15 ہوئی 12-15 جانا ملاقاتیں کے کوئی پیسے شیسے وغیرہ بھی دندے؟ ہاں جی پیسے دے سی، پسٹل جڑا نا ہاں پیسے جی تک دے کہندے پیسے دے سی تے وہ کہندے سی کوئی شے لے لے، کہندے انہوں نے پھر دسیا انہوں نے کہا میں پیسے دوں گا تم پسٹل لے لے۔ ٹھیک ہو گیا کتنے تک خریدی پسٹل جڑا 10,000 ملاقات کہڑی کہڑی جا کے کی انہوں نے؟ میاں سے یہی پسٹل ہے، اس طرح انہوں نے بنا کے دیتا سی، انہوں نے کہا سی اس طرح لے کے جانا تے اس طرح تو پھنس جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کسی کو، دیکھو پتہ ہی نہیں لگ رہا نا کہڑی کہڑی جگہ ملاقات یہ چنو چیچا
लास्ट टाइम तेरी मुफ्ती साहब ने कब मुलाकात हुई है? 11-12 तारीख हाँ जी, yes, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? चीचा ਚੀਚਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਦਾ उन्होंने लास्ट टाइम किया है कि हम तू जाना है अल्लाह के स्कूल ते हम तू मैंने फ़ोन नहीं करना, इस तरह अपना नंबर ट्रेस हो जाएगा ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ पता पूछो ਕਿ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂਪੁਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾँव ਹੈ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। 4415 ਵੀਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬੁਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ? ਫਰਾਣੀ ਆਰਾਮ ਹੋਟਲ ਦੇ पहले भी है ये ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ time। ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ है तो जिन्होंने ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਤੇਰੇ ਸੁਣਾਓ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਭਾਗੇ ਲੱਗੂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਾਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜੇਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ जी तो गाइज़ आपने भी वीडियो मुलाहिज़े की, देखा कि वो अपना बल जुर्म कर रहा है और इसके अलावा उसने बताई हैं सारी चीज़ें। कुछ वो घबराया हुआ भी नज़र आ रहा है। डेफिनेटली 200-300 लोगों का जब हजूम उसके ऊपर होगा तो बंदा डर जाता है, घबरा जाता है। अभी वो एक जवान सा लड़का ही है, वो इतनी उम्र नहीं, दाढ़ी भी उसकी नहीं निकली है। तो एक तो वो बुक लेके आया था, उसकी बुक जिस तरह वो कटिंग करके उसमें बड़ी महारत से वो जो मुफ्ती साहब हैं, क्या नाम है इनका, हाँ जी, मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहब, इन्होंने उसको वो बुक तैयार करके दी, वो पेपर्स काट के उसमें पिस्टल रख के दिया जैसे उसमें बताया। और फिर ये है कि गार्ड ने कहा कि अब अपनी ना चीज़ें बाहर रखे तो फिर अंदर जाएं। उसने बैग अपना बाहर रखा, उसमें से वो बुक निकाली जिसमें उसने वेपन छुपाया हुआ था। तो गार्ड को डाउट हुआ, उसने चेक किया, उसके बैग से ना एक डायरी निकली उसकी जिसमें उसने अपने हैंड राइटिंग से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। वो मेरे पास मौजूद है जी, ये मैंने प्रिंट उनका निकाल के रखा है, मैं JPG यहाँ पे अटैच कर दूँगा, आप लोग भी पढ़ लें। तो मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो भाई साहब इसमें लिखे हैं कि मिर्ज़ा जहलमी एक कमीना और बेगैरत इंसान है। वो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करता है, वो सहाबा कराम के ख़िलाफ़ भौंकता है, वो अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ भौंकता है। ये असल चीज़ है, अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ भौंकता है। अमीर मुआविया सारे सहाबा कराम हो गए उनके नज़दीक। और वो कादियानियों को काफिर कहने वालों को काफिर कहता है और कादियानियों का हामी और उनसे नरम गोशा रखने वाला मलऊन इंसान है। अच्छा, वो गुस्ताखों का हिमायती है, वो नपूर शर्मा का हिमायती, और उसको कहता है कि उसने गुस्ताखी नहीं की बल्कि उसने जवाब दिया है। ये एक लानती और कमीना नजसुल ऐन इंसान है और ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक वाजिबुल कत्ल है, लिहाजा इसका खात्मा नहायत ही ज़रूरी है। ये फितना एक बहुत बड़ा फितना है और इसका खात्मा गाजी ही करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अगले पेज में वो लिखता है जी, शहादत हमेशा गाजी के सर पर होती है, ना कि गुस्ताखे रसूल के सर। गुस्ताखे रसूल का कत्ल तो मिसल ज़िंदीक है। कोई और जो कुछ मर्ज़ी सोचे, लेकिन मैं इस पर कोई शक नहीं कर सकता कि उसने गुस्ताखी नहीं की। मैं तो तख्तादार पर चढ़कर भी और फांसी का फंदा
گلے میں ڈال کر یہ کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ میرے ہاتھوں۔ آگے وہ بھائی صاحب اپنے سگنیچر کر رہے ہیں اردو میں، اس میں وہ لکھ رہے ہیں، میں آپ کو جی پی جی اٹیچ کر دوں گا، دیکھ لیجیے گا، غازی مدثر اشرف شہید، غازی بھی ہیں اور مدثر اشرف شہید بھی ہیں، اللہ اکبر۔ اب آگے انہوں نے شعر لکھا ہوا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ واہ، یہ بھائی صاحب نے ایک امیجن کیا ہوگا نا، یہ اس نے سوچا ہوگا کہ جی میں قتل کر دوں گا انجینئر محمد علی مرزا کو، تو سعد حسین رضوی جیسے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کریں گے اور اس کو بڑھائیں چڑھائیں گے کہ غازی تھا، شہید ہو گیا، ڈیفینیٹلی پھر پولیس پکڑے گی تو پھر پھانسی وغیرہ بھی ہوگی، تو اس نے اپنے آگے شہید بھی خود ہی لکھ لیا ہے، اپنی ایک وشفل تھنکنگز میں نا امیجن کیا ہوا کہ وہ جنتی ہو گیا ہوا ہے۔ نیکسٹ پہ لکھتے ہیں جی، میرا نام مدثر رضوی قادری ہے، میرا ایک ہی مقصد تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایک گستاخ فتنہ انجینئر مرزا جہلمی، بیسیکلی جہنمی کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ، تکلف کر جاتے ہیں، جہلمی لکھ دیتے ہیں اپنے زبان میں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایک گستاخ فتنہ انجینئر مرزا جہلمی قادیانی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتا ہے، لو جی کلمہ گو کو قادیانی بھی کہہ دیا گیا اس میں، اور صحابہ کرام سے مراد ان کی صرف امیر المعاویہ ہے جی، اور کوئی نہیں ہے۔ وہ میرے آقا و مولا کی شان اقدس پر الزام درازی کرتا ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب نے پھر ایک شعر مارا ہے، کوئی گستاخ گر آئے نہ سر اس کا نظر آئے، کوئی گستاخ اگر آئے نہ سر اس کا نظر آئے، بڑی محبوب ہے ہم کو ادا فاروق اعظم کی۔ اچھا جی، اچھا ابھی اس نے جو ایف آئی آر جو اس پہ کی گئی ہے، اس ایف آئی آر پہ جو کچھ ورڈز ہیں اس میں اس نے کنفیس کیا ہے، پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مجھے یہ جو مفتیان ہیں، مفتی مشاہد کاظمی، مفتی راشد رضوی اور مفتی علی نواز اور مفتی مبشر رضا قادری صاحب جو کہ جونیئر دجال ہیں میرے نزدیک، تو انہوں نے اس کو پٹی پڑھائی تھی کہ تم جو ہو نا اس کو قتل کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فتنہ اٹھا کہاں سے ہے، یہ لوگ اس طرح کی مائنڈ پروگرامنگ کیسے ہو رہی ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں یہ لوگ مدارس میں نا بچوں کو کیسے دینی درس دے رہے ہیں۔ آئیں پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ کریں پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے، کی حال ہے، من سبا نبی یا قتلوہ۔ ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارک ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ من سبا نبی فقتلوہ، من سبا نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سبا نبی من سبا نبی۔ ہم ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سبا نبیان سبا نبیان، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کیسے وہ چھوٹے بچوں کو سبق سکھا رہا ہے، کیسے ان کو دینی تعلیمات دے رہا ہے، کیسے ان کو رحمت للعالمین کے بارے میں بتا رہا ہے۔ رحمت للعالمین، آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، رحمت للعالمین اور زحمت للعالمین، ان دونوں کو ذرا آمنے سامنے رکھیے۔ رحمت للعالمین کیا ہے اور زحمت للعالمین کیا ہے؟ جو ہمارے نبی نے ہمارے اللہ پاک نے جو ہمیں بتایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ مگر یہ ملے، یہ جو بکاؤ ملے ہیں، یہ تو آپ نبی علیہ السلام پہ بہتان باندھتے ہیں، ایک جھوٹی حدیث منسوخ کرتے ہیں، پھر اس حدیث پہ یہ لوگ ایک اپنی امپائر کھڑی کر لیتے ہیں، ایک اپنا فرقہ کھڑا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ جو بھی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے نبی کا امیج، اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہمارے نبی کا امیج رحمت للعالمین پیش کر رہے ہیں یا غیر مسلموں کی نظر میں زحمت للعالمین پیش کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی جو جڑ ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو مین ایکسٹریم کی بکس ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابیح اور جو ہماری حدیث کی جو بکس ہیں مین صحیح،
ان میں سے کسی بھی بک میں یہ والی حدیث نہیں پائی جاتی ہے جو یہ بول رہے ہوتے ہیں من سب نبی فقتلو. یہ والی حدیث جو ہے نا یہ کسی بھی بک میں نہیں پائی گئی، ضعیف بھی نہیں پائی گئی. ہاں یہ اہل سنت مسلک کی 2 بکس ہیں، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر. المعجم الاوسط میں ہے جی 4602 نمبر حدیث کا نمبر ہے جلد 4 میں، اور المعجم الصغیر میں ہے جی 659 نمبر. میں اس کا بھی JPG جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ بھی اس کو پڑھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اس حدیث کے اب الفاظ نوٹ کیجیے گا کیا ہیں. ان بکس کا ویکیپیڈیا بھی دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ضعیف حدیثوں کو بھی اکٹھا کیا ہوا ہے بیچ میں، ویکیپیڈیا میں گوگل پہ موجود ہے. تو اب وہ اس میں وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ اس میں بھی الفاظ وہ نہیں ہیں جو یہ بول ہوتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، یہ والے الفاظ نہیں ہیں. اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں من سب انبیاء قتلا ومن سب صحابی جلدا. ٹھیک ہے جی، من سب الانبیاء قتلا ومن سب صحابی جلدا، یعنی کہ جو نبیوں کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے. جو نبیوں کو، نبی کو نہیں، جو نبیوں کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارے جائیں. اب محدثین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں نا، تو پھر تو زمین پہ ایک فساد فی الارض کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ نبیوں کی گستاخی تو مسلمانوں کے علاوہ سارے ہی کر رہے ہیں، بلکہ آج کل کے مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، سب سے بڑی گستاخی اس وقت عیسائی کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کلیم کر رہے ہیں، اور ہر سال اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. تو اب ہم ہر عیسائی کو ماننا شروع کر دیں، یہودی بھی نبیوں کی گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں. دوسرے مذاہب دیگر جو بھی ہمارے نبی کو جھوٹا نبی مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ بھی ان کا اقرار نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں. تو اگر ہم اس حدیث کو صحیح لیتے ہیں نا تو پھر تو ان سب کو قتل کرنا پڑے گا، پھر چارہ نہیں ہے، پھر تو فساد شروع ہو جائے گا زمین پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ امن پھیلانے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو خلاف ورزی اس میں ہو جائے نہیں. یہ حدیث ہے صحیح. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو کچھ صحیح حدیثیں 1-2 حدیثیں بس بتاؤں گا، صحیح زیادہ نہیں، تو ویڈیو شارٹ بن سکے. ویڈیو آلریڈی لمبی ہو جانی مجھے لگ رہا ہے. اچھا، سنن ابو داؤد میں ہے جی حدیث 4363 نمبر. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی ایزیلی. سنن ابو داؤد حدیث کی بک ہے، حدیث نمبر ہے 4363. اس میں ہے جی ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. وہ ایک شخص پر ناراض ہوئے کسی وجہ سے، اور بہت سخت ناراض ہوئے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کے خلیفہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں. میری اس بات نے ان کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیا. پھر وہ اٹھے اور اندر چلے گئے. پھر مجھ کو بلایا اور پوچھا ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. بولے ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر میں تمہیں حکم دے دیتا تو تم اسے کر گزرتے. تو ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہاں ضرور. تو ابو بکر بولے نہیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ دے سکے. اب اس کے آگے جو ہے نا اور بھی الفاظ لکھے ہیں کہ یہ یزید کے الفاظ ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ اگلے الفاظ ہیں کہ یعنی ابو بکر ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بغیر ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، قتل کرنے کا حکم دے دیں. یعنی یہ 3 باتیں ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی بات ہو جائے نا تو وہ قتل کا حکم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی بات پہ قتل کا حکم نہیں دے سکتے. اگر ابو بکر نہیں دے سکتے، خادم حسین رضوی کیسے دے سکتا ہے، سعد رضوی کیسے دے سکتا ہے؟ کوشچن اٹھائیے. اب وہ 3 باتیں کون سی ہیں جی؟ وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد کافر ہو جانا، بندہ مسلمان تھا پھر وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو نفس کے کسی نفس کو قتل کرنا، یعنی کہ بغیر نفس کے کسی نفس کو قتل کرنا، یعنی کہ نہ حق قتل کرنا کسی کو، یعنی کہ کسی نے آپ کا اگر کوئی بندہ قتل کیا ہے نا تو آپ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزیں جس بندے میں، جو مطلب 3 چیزیں اگر جس میں دیکھیں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جوڈیشری کرے گی، عام آدمی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا. کوئی مولوی کوئی مفتی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ کرے گی آپ کی کورٹس، آپ کی عدالتیں، آپ کے جو وزیر اعظم ہیں، جو بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، وہ فیصلہ کریں گے.
आम आदमी को इजाज़त नहीं है कानून हाथ में लेने की। आगे वो लिखते हैं कि अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर सकते थे, यानी कि सिर्फ वही फतवा दे सकते हैं और कोई बंदा फतवा नहीं दे सकता। इसी हदीस का दूसरा तुर्क मिलता है हमें सुनन निसाई में, जंग के मुतालिक हदीस मुबारक है, उसमें हदीस नंबर है जी 4076। उसमें यह है कि अबू बरज़ा असलमी कहते हैं कि एक शख्स ने अबू बकर सिद्दीक से सख्त कलामी की, तो मैंने कहा कि क्या मैं इसे कत्ल कर दूं? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे झिड़का और कहा, ये मुकाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है, उनके बाद किसी का नहीं है। ये मुकाम, ये कत्ल करने का फतवा देने का मुकाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है और किसी को नहीं। खादम हुसैन रिजवी, साद रिजवी या कोई मुफ्ती मौलवी किसी को भी नहीं है। अब हम यहाँ तो अपनी सही हदीस को मान लें, तो यहाँ हम जो है वो ये एक गड़ी हुई हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा गया हुआ है, उसको मान लें और एक पूरी दुनिया में एक फसाद का सामान खड़ा कर दें। तो अब इन लोगों की जो है जी साइकी ये होती है कि ये लोग एक तरफ, अब देखिए इनकी ये भी जेपीजी मैंने की हुई है, मैं ये भी लगा दूंगा जेपीजी। 2-3 मौलवी हैं जी, चाकू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बंदे ने जो है ना वो चाकू पे लिखा हुआ है लब्बई का, चाकू नहीं टोका है ये, बेसिकली जो गोश्त काटने के लिए कसैये के पास होता है ना टोका, वो है, उस पर लिखा हुआ है लब्बई का या रसूलल्लाह। ठीक हो गया। अब ये वाली तस्वीरें टोके वाली ये लगाएंगे, टोके डेफिनेटली काफिरों के लिए तो नहीं है, ये मुसलमानों के लिए है ना। काफिर क्यों कोई करेंगे गुस्ताखी? यहाँ पे तो वो चल रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम को बशर कहना भी गुस्ताखी कहा जाता है। अब ऐसे में आम आदमी के हाथ में कानून नहीं दिया जा सकता, तो खुद ये लोग जहमत करते नहीं है कि हम हदीस खुद पढ़ लें, कुरान पाक को खुद पढ़ लें, तहकीक तो करें हमारे नबी ने कहा क्या था। तो अभी 2 तस्वीरें बंदों की मैं लगा दूंगा, जेपी से अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब जब ये तस्वीरें ये लोग दुनिया में फैलाएंगे तो फिर ये वाली आयत ये कैसे पेश करेंगे? सूरह अंबिया की आयत नंबर है जी 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वाली आयत ये कैसे पेश करेंगे लोगों को जब ये तस्वीरों पे टोकों पे लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा होगा? तो ये सोचने की बात है ना। हमारे नबी रहमतुल आलमीन थे, ये लोग उनका इमेज रहमतुल आलमीन का मुआज़्ज़ला इमेज पेश कर रहे हैं। हमारे नबी शफ़क़त वाले थे। खुद हमें ये कहानियाँ बताते हैं कि कूड़ा फेंक, एक औरत थी बुढ़िया जो आप अलैहिस्सलाम पे कचरा फेंकती थी, तो मुआज़्ज़ल्ला आप अलैहिस्सलाम पे कचरा फेंकी, तो फिर आप अलैहिस्सलाम 2-3 बार वहाँ से गुजरे, फिर एक दिन उसने नहीं फेंका, तो फिर जाकर देखा उसने क्यों नहीं फेंका, फिर उसको उसकी तीमारदारी की, तो उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि ये है कहानी। वो सहाबी जो नबी अलैहिस्सलाम पे कोई भी बंदा बात करे तो वो फ़ौरन तलवार ने हमसे बाहर निकालेंगे, या रसूलल्लाह इजाज़त दे मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। वो किसी औरत को कचरा फेंकने देते आप अलैहिस्सलाम के ऊपर? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी हम इस तरह की चीज़ें भी सिखाते हैं, फिर सही भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि एक बार फरिश्ता आप अलैहिस्सलाम के पास आया था कि आप मुझे हुक्म दें मैं इस पूरी कौम को 2 पहाड़ों के बीच में पीस दूँ। तो आप अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में से मेरे मानने वाले उठेंगे। तो हमारे नबी तो इस तरह के थे, उन्होंने तो हमें ये तालीमात दी हैं। और सबसे पहले हमेशा जो बंदा गुस्ताखी करता है उसका जो कानूनी तरीक़ाकार है ना वो ये है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि वो उसका मेंटल लेवल ठीक है, वो बंदा पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है। अगर तो वो मजनून है तो फिर उस पर तो कलम ही नहीं है, फिर आप उसका कुछ नहीं, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी सेंसेस में नहीं है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं है इस बात की। दूसरा आपने ये देखना है कि वो बंदा जहालत में अनजाने में तो नहीं कह रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर आपने उसको पकड़ के उसको समझाना है, उसको दलाइल देना है, उसको बताना है, उसको डराना है और उससे तौबा करवानी है कि वो बंदा तौबा करे, तौबा करके अपनी इस्लाह करे। ये उसके हाथ में बेहतर है कि उसकी नस्लें भी संवर जाएंगी और वो भी संवर जाएगा और समझाने वाले बंदे को भी इसका सवाब ता क़यामत मिलता रहेगा, सदका जारिया। तीसरा कि वो बंदा सब कुछ जानता भी था और उसको समझाया, वो समझने में भी नहीं समझ रहा, फिर भी गुस्साने से बाज नहीं आ रहा, फिर आपने उसको कत्ल करना है। लेकिन फिर भी यानी कि आपने, यानी से मुराद है सॉरी, आपने कत्ल नहीं करना, फिर आपने उसको अदलिया के हवाले करना है कानून के। फिर अदलिया उसको कत्ल करेगा, अदलिया फैसला करेगा उसको फांसी देनी है, क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन फिर वो बंदा कत्ल का हकदार होगा। लेकिन ये तीसरी बात पे होगा, वो भी जब वो मजनून नहीं है, जब वो तौबा नहीं कर रहा, फिर वो बंदा कत्ल का हकदार है, फिर उसको कत्ल किया जाएगा। लेकिन ये भी करेगी अदालत, जुडिशरी। कि आम इंसान कोई नहीं कर सकता, उसको इजाज़त नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। तो और अब ये है कि ये लोग, अब इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये लोग जो है ना, ये तो किसी सूरत भी आशिक़ रसूल तो नहीं है। हाँ एक चीज़ है, ये लोग आशिक़ाने फ़िरका हैं,
اپنے فرقے کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق یہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام تو رحمت تھے، وہ تو بڑے میٹھے میٹھے بڑے پیارے تھے، اور ہماری جان ہمارے ماں باپ سب قربان آپ علیہ السلام پر، تو انہوں نے تو ہمیں اگر یہ تربیت دی ہوتی نا کہ قتل کرنا ہے تو پھر پیچھے میں بھی نہ ہٹتا، پیچھے کوئی اور بھی نہ ہٹتا، ہم قتل خود بھی کرتے لوگوں کو، لیکن جب ہمارے نبی نے تربیت ہی ہماری یہ نہیں کی، ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی، تو پھر ہم کیوں اپنے نبی کا نام لے کے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے نبی کو بدنام کریں؟ ہم اپنے نبی کا امیج کیا پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ ہم کفار کے سامنے اسلام کا امیج کیا پیش کر رہے ہیں؟ اور یہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب اور مفتی راشد رضوی اور مفتی علی نواز اور مفتی مشہور زمانہ مبشر رضا قادری صاحب جو کہ ختم نبوت کا فورم بھی چلاتے ہیں، مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسلام کے دوست ہیں یا دشمن اسلام ہیں؟ اسلام کے دشمن ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اب نبی علیہ السلام پہ تہمت باندھیں تو آپ لوگ بھی اس حساب سے پھر قتل کے حقدار ہیں، کیونکہ صحیح بخاری مسلم کو اگر دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، تو پھر تو آپ لوگ گستاخ ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ اتنے ہی عاشق رسول ہیں، حافظ سعد رضوی صاحب آپ سے بھی بات کی جائے گی کہ ہمیں بتائیں پھر آپ لوگ کیوں پروموٹ کرتے ہیں ان بکوں کو؟ کشف المحجوب ہوگی اور تذکرۃ الاولیاء ہوگی جس میں گستاخیاں موجود ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام پہ اسکینڈل باندھا گیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے گئے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا گیا، تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے یہ لوگ ہیں نا، یہ لوگ کبھی بھی نہیں انسسٹ کرتے، کیونکہ یہ بڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے کام ڈالنے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، مولوی مسجدوں کے ہو گئے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کشف الموجود تو بدل دی گئی ہے، تو بک موجود ہی نہیں ہے اپنے اصل حالت میں، تذکرۃ الاولیاء بھی اپنے اصل حالت میں موجود نہیں ہے، وہ بھی بدل دی گئی ہوگی جی۔ اور جب نبیوں کی کتابیں بدل دی گئیں، جب اللہ تعالیٰ کی کتابیں بدل دی گئیں، آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے، تو یہ تو پھر ولیوں کی کتابیں تھیں، بھی بدل دی گئی ہوں گی۔ بھائی آسمانی کتابیں اگر بدل دی گئی ہیں نا، تو ہمارے پاس اس کا پروف ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ ان کتابوں کو اصل ہاتھ میں نہیں رکھا گیا، لوگوں نے بدل دیا، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو پھر ہم ان کتابوں کا بھی انکار کر دیتے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتابیں میری طرف سے نازل کردہ کتابیں، لیکن ان کو لوگوں نے بدل دیا، تو قرآن محفوظ ہے۔ آپ کی جو بکس ہیں تذکرۃ الاولیاء، کشف المحجوب، اس کے بارے میں اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری کہ بدلی گئی ہیں یا نہیں بدلی گئی، تو آپ اس کا بھی جواب دیں۔ لیٹ سپوز مان لیتے ہیں بدلی بھی گئی ہیں، تو اگر بدلی گئی ہیں تو پھر بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں نا کہ ان کو کس نے بدلا ہے، پھر یہ بدل کے چھپ کیوں رہی ہیں، ان کو پرنٹنگ کو کیوں نہیں ان کی روکا جا رہا؟ ان کی پرنٹنگ کو روکا جائے، ان کو چھاپنے والوں کو پکڑا جائے جو چیزوں کو چھاپ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بدنامی کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے جی، میں وہ کیا کہہ سکتا ہوں، کافی الفاظ کوئی اس وقت منہ سے نکل جائیں گے، مفتیان بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو متفق ہے نا، ان میں جو اسلام کی چیزیں جو متفق ہے نا جی، وہ تو یہی ہیں کہ جی اللہ ایک ہے، نبی علیہ السلام ایک ہے، کتاب قرآن پاک اپنی اصل ہاتھ میں محفوظ ہے، اور نمازیں 5 ہیں جی۔ بس ان 3-4 چیزوں پہ یہ لوگ اکٹھے ہیں جو ان میں ٹھیک ہے، باقی مجھے یہ لوگ مسلمان نہیں لگتے ان کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں، تو پوری تحقیق کیا کریں، تو ایسے ہی کسی کے پیچھے لگ کے نا ان کی باتوں کو دین نہ مان لیا کریں، دین ان کی باتوں میں نہیں ہے، دین قرآن میں ہے، دین حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے، تو دین کو وہاں سے ڈھونڈیں۔ تو تھوڑا ٹائم نکال لیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، بلکہ آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، اللہ کے لیے آپ نے کیا ٹائم نکالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے جنت خود کمانی ہے، اپنے دوزخ بھی خود ہی کمانی ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ہمیشہ کی آخرت ہے جی، ہمیشہ کی جنت بھی ہے، ہمیشہ کی دوزخ بھی ہے، تو وہ اتنی آسانی سے تھالی میں رکھ کے تو آپ کو دی نہیں دی جائے گی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بھٹی میں جلنا پڑے گا، آپ کو مخالفتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اصل اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ جو بندہ بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے وہ بندہ ذلیل و خوار دنیا میں لازمی ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتا تو نہیں ہے کہیں پہ، وہ کہیں پہ اللہ کا ناشکرہ تو نہیں بن جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ تو آپ لوگ تحقیق کریں اور صحیح میں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب بھی سمجھے کہ کیا ہے۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی میں اجازت چاہوں گا جی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ و ناصر ہو، اور کسی کو میری کوئی بات بھی لگی تو میں تو پھر سے معافی مانگنا چاہوں گا، دل سے معاف کر دیجیے گا، کوئی بات میرے منہ سے ایسی نکل گئی ہو نامناسب تو میں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ لوگ تحقیق ضرور کریں، اپنے اندر فکر پیدا کریں دین کو سمجھنے کی، دین کو سیکھنے کی اور دین کو آگے پھیلانے کی۔ مسلمان امت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو جتھے لگیا نو لگا رہن دیو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا جتھے لگیا نو لگا رہن دیو، دین اس لیے نہیں ہے بھائی، مسلمان اس لیے نہیں ہے
مسلمان افضل ہے ہی اس لیے کہ اس نے جس لگن لگا نہیں رہنے دینا، اس کو بتانا ہے بھائی تو یہاں پہ غلط ہے، یہ اس کو اپنی کریکشن کا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو ایک دفعہ بتانا آپ کا فرض ہے، آپ نے اس کو ایک دفعہ بتانا ہے، اللہ کا وعدہ اس پہ پورا کرنا ہے، باقی پھر اس بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے یا دوسرے کی طرف جاتا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں جی سب سے، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.